اعتبار سے تین تین جملے ہوتے، تین تین آیت ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر، کیونکہ بہت کم الفاظ ہیں اس کے اندر، آیتیں تین ہی ہیں اس کے اندر۔ سورہ اثر میں بھی تین ہے، سورہ نصر میں بھی تین، لیکن اس کے اندر الفاظ کے اعتبار سے تین آیتوں میں سب سے کم الفاظ۔ تو گویا ایک طرح سے اگر کہا جائے تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں آپ کے سامنے آج رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت میں کیا فرمانا چاہتا ہے، اور اسی بنیاد پر فقہا لکھتے ہیں کہ کم از کم جب ایک انسان نماز پڑھے تو تین آیتیں پڑھے، کیونکہ اللہ نے سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ تین آیتوں پر مشتمل، اسی سے وہ کہتے ہیں کہ تین آیتیں کم از کم چھوٹی ہو تو پڑھنا چاہیے۔ ہاں اگر بہت بڑی ہو آیت الکرسی ہے ایک بھی کفایت کر جاتی ہے، لیکن اگر چھوٹی پڑھنے تو پھر تین کم از کم پڑھے۔ وہ انہی صورتوں کی بنیاد پر کہ اللہ نے ایک سورے کے لیے کم از کم جو ہے کوانٹٹی یا جو آیتوں کی نمبرنگ طے کی ہے وہ تین ہے، یاد رکھیے۔ بہرحال ہم قرآن کی سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کا جو ہے چونکہ تینوں تین آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی جو ہے تفصیل دیکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس صورت کے اندر بہت اچھا ایک میسج اور پیغام ہے۔ اس صورت کے تعلق سے جو ہے یہ بات میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ یہ مکی ہے مدنی، کچھ نے کہا نہیں مدینے میں یہ ہو گئی تھی، کچھ نے کہا نہیں یہ مکہ میں ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی اس کا پس منظر رہا ہو، اور اس کے پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ بھی علماء بتاتے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے پس منظر رہا ہو، انشاءاللہ اس میں ایک بات جو واضح سامنے آتی ہوئی یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک بچوں کا انتقال ہوا، اور بالخصوص لڑکوں کا انتقال ہوا، جس پر آپ کو ویسے تین لڑکے تھے، ایک قاسم جس کے نام سے آپ ابو القاسم آپ کی کنیت تھی جو پہلے تھے، ایک ابراہیم تھے اور ایک عبداللہ تھا۔ تو بہرحال آپ کو چار لڑکیاں اور تین لڑکے تھے، تو تینوں کا پے در پے انتقال ہو گیا۔ جب تینوں لڑکوں کا انتقال ہوا تو مشرکین خوشی منانے لگے، کیونکہ مشرکین، اور جیسا آج ہمارا بھی حال ہے، ایک مادہ پرست ٹوٹلی میٹریلسٹک سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں، جس میں مادہ اور انسان کیا پزیس کرتا ہے، کیا اس کے پاس ہوتا ہے، اس سے اس کی عزت اور توقیر۔ اور اسی کڑی کے اندر ایک اور چیز جو سماج کا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکوں کا ہونا اور نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے نہیں ہوئے، اس سماج میں جس سماج میں لڑکے فخر کی علامت تھے، لڑکوں کی زیادتی پیدائش کے اعتبار سے سماج کے اندر ایک بہت بڑا رتبہ رکھتی تھی، اس سماج میں جس سماج کے اندر لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا اور لڑکوں کو رکھا جاتا تھا، اس سماج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پے در پے ایک کے بعد ایک تین لڑکوں کا انتقال ہونا گویا مشرکین کے لیے ایک طرح سے آپ کے مشن کے انسکسیسفل ناکامیاب ہونے کی ایک دلیل تھی۔ تو مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی، آوازیں اٹھائی، اور کہا کہ ابتر عربی زبان میں کہتے ہیں اس انسان کو جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، عام زبان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے دم کٹا، پیچھے کوئی نہ ہو، پیچھے کوئی، جیسا کہ ایک گاڑی چلے گی اس کے پیچھے کچھ ٹریلر سے لگ کر جا رہے ہیں، پیچھے کوئی نہ ہو۔ تو ابتر کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ اس کے بعد کوئی نسل نہیں ہے جو اس کا نام باقی رکھ سکے، یہ بھی ایک معنی ہے۔ تو انہوں نے خوشیاں منائی۔ یہ خوشیاں کس نے منائی اس کے تعلق سے بہت سارے مختلف اقوال آتے ہیں کہ ابو لہب تھا جس نے منائی، کس نے کہا نہیں ابو جہل تھا جس نے خوشیاں منائی، بہرحال اور بھی نام آتے ہیں مشرکین یا کفار کے جنہوں نے خوشیاں منائی۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ شاید اس کی وجہ بنی کہ یہ سورت نازل ہوئی، لیکن یقینی طور سے ہم نہیں کہہ پائیں گے کیا، لیکن چونکہ سورے کا جو اینڈنگ اس انداز سے ہو رہی ہے اس سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے بچوں کا انتقال، اس میں بھی بہرحال اختلاف ہے کہ کس بیٹے کے انتقال پر یہ منایا گیا، لیکن بہرحال لڑکے کے انتقال پر مشرکین نے جو خوشیاں منائی اسی کی رد میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو صبر، دلاسا، ہمت افزائی کرنے کے لیے یہ سورت کو جو ہے نازل۔ سورت کا ترجمہ دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس کی تفسیر کی طرف ہم جائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے بے شک آپ کو خیر کثیر، کوثر، حوض کوثر، بہت زیادہ جو ہے اچھائی سے جو ہے نوازا ہے، عطا کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کی جو ہے بڑائی بیان کیجئے، نماز قائم کیجئے اور قربانی کیجئے، اور نہر خاص طور سے اونٹ کی قربانی کیجئے۔ ان شانیک هو الابتر، بے شک یقیناً تمہارا دشمنی دم کٹا رہے گا، بے اولاد رہے گا، یا اس کا کوئی دنیا میں نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس آیت کا بہرحال ترجمہ ہے۔ اب آئیے کچھ تفسیر کی طرف اس کے ہم بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر یہ قرآن کی 108 نمبر 108 نمبر کی سورت چیپٹر ہے، سورت ہے، اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سورت نازل اور آپ مسجد میں بیٹھے تھے، اسی وجہ سے میں نے کہا اختلاف ہے مکی ہے مدنی، کیونکہ اس صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اور ہم جانتے ہیں مکہ میں کوئی مسجد جو ہے مدینہ میں بنی، سمجھ رہا؟ تو بہرحال
اس وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مکی ہے مدنی، بہرحال جو بھی ہے صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ مزید تشریف فرماتے ہیں صحابہ گھیر کر بیٹھے تھے، اور یہ معاملہ سب مدینے میں ہوتا تھا، مکے میں اتنی آزادی نہیں تھی، بہرحال صحابہ گھیر کر بیٹھے، اور اچانک جو ہے آپ پر غشی، وہ جو آپ کی کیفیت وہی جب نازل ہوتی تاریخ ہوئی، صحابہ خاموش، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے پڑھ کر سنا۔ اس بات سے مفسرین لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں، فقہاء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، تو اسی سے محدثین لکھتے ہیں کہ صورت جو ہے بسم اللہ جو ہے یہ جو ہے اس کی آیت ہے۔ اس بات کو بہرحال چونکہ ایک بات آ گئی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بسم اللہ کو کوئی آیت مانے یا نہ مانے سورے کی شروعات میں، بیچ میں نہیں، لیکن سورہ قصص میں بیچ میں بھی آتی ہے وہ آیت، شروعات کے اعتبار سے کوئی اس کو آیت مانے یا نہ مانے، اس کے ماننے اور نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ دیگر قرآن کی ایک آیت کا بھی انسان انکار کرے تو وہ کافر ہے، لیکن بسم اللہ میں چونکہ اختلاف ہے کہ یہ آیت مانی جائیں گی یا نہیں مانی جائیں گی، تو لہٰذا اگر اس معاملے میں کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا ہے تو دونوں پہ کسی پہ لعنت ملامت یا اس کو سست یا جو ہے اس طرح سے اس کو غلط یا کافر نہیں کہا جائے۔ ہاں وہ جو قرآن کا حصہ ہے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انہ من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سلیمان نے جو ہے اس رانی کو جس نے اور جس کے قوم نے سورج کی عبادت کو جو ہے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہ من سلیمان، کہ سلیمان نے جب خط لکھا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی بھی خط کو کتابت سے پہلے، کسی کو ایڈریس کرنے سے یا خط لکھنے سے پہلے بسم اللہ لکھنا چاہیے بہرحال، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا تو بہرحال۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر ابھی سورت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا واجب، ٹھیک ہے، بہرحال وہ کرنا چاہیے۔ اور سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی وہ کہتے ہیں پڑھنا، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ کا تو یہ ایک حصہ ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں جو ہے 7 آیتیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے بسم اللہ کو چھوڑ دیا جائے تو آیتیں پھر 6 ہی بچتی، تو بہرحال ہر سورت سے پہلے اس کو بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ صحیح مسلم کی روایت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا انا اعطیناک، سورۃ نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک، کہ بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اسی آیت حدیث سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، کچھ نے کہا نہیں مکی ہے، یہ آپ کے بچوں کے انتقال پر، کس کے انتقال پر وہ تو وضاحت نہیں، لیکن لوگوں نے مشرکین نے جو خوشیاں منائی تھی اللہ نے اس کے جواب میں، بہرحال جوابی کاروائی میں یہ جو آیت نازل ہوئی۔ آئیے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا، اب کچھ تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت خیر ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سچویشن، تھوڑا سیناریو، تھوڑی ذہنی کیفیت کی طرف ہم، اب ذہنی کیفیت بولے تو آپ ہمیشہ یہ مت سمجھیے جو انسان پاگل ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ذہنی کیفیت سے مراد ذہنی حالات، آپ جس کشمکش سے گزر رہے ہیں، جن تکلیفوں اور مصیبتوں کا آپ کو دین اسلام کی دعوت کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان مصیبتوں پر اور ان مشرکین کی ان مصیبتوں کے آنے پر آپ کو تانا اور تشنی دینا، جیسے کہ آپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح جو ہو چکے تھے ابو لہب کے بیٹوں سے، جیسے ہی آپ نے ابھی ودائیگی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا، جیسی دعوت اسلام کی بات کی طلاق دلوا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ انسان تھے، یاد رکھیں، فرق یہ تھا کہ ان تک اللہ وحی بھیجتا تھا، اور یہ چنے ہوئے لوگ، اسی سے لفظ مصطفیٰ آتا ہے، اللہ جس کو چن لے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات میں انسانی نفسیات، کیفیتیں اور حالات ہمارے اور انبیاء کے ایک جیسے، ذہنی اذیتیں ان کو بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی وہ کرے تو تکلیفیں ان کو بھی آتی ہے، وہ بھی پریشان ہو اٹھتے ہیں، وہ بھی کبھی خیال کرتے ہیں کہ یہ کر لوں، لیکن اللہ اپنی ہدایت سے، اپنی وحی سے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں، نبی کی شان کے لائق نہیں، فلاں کر لوں، تو وہ انسان ہوتے ہیں، یاد رکھیے، سوائے اس کے کہ ان کو سیدھا وحی سے گائیڈنس کیا جاتا ہے، سیدھا وحی کے ذریعے ان کی ہدایت، ان کی مارگدرشن، ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اب اندازہ لگائیے اس مشن کے اندر جہاں بیٹیوں کو طلاق دے دی جا رہی ہے، پڑوسی ابو جہل روز کچرا ڈالتا ہے اس لیے کہ دعوت کی وجہ سے، اسی طرح آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، سارا سماج آپ کے خلاف ہے، اس میں آپ کے بیٹوں کا انتقال ہونا، اور ایک ایسے سماج میں جس سماج میں بیٹے ہی سب کچھ ہے، عزت اور بڑائی اور پتہ نہیں کیا کیا، لڑکوں کا ہونا بہت اربوں کے نزدیک، بہت اربوں کے نزدیک کیا آج میں کہوں گا ساری دنیا کا معاملہ وہی، لڑکوں کا ہونا اور لڑکیوں کا ہونا، اس سے آپ فرق پتہ چلتے، ایک شخص کا چہرہ اگر آپ کو کالا دکھ جائے، بہت ہی پریشان حال دکھ جائے تو ایک اندازہ ہو جاتا ہے اور ہسپتال سے نکل رہا ہے شاید لڑکی پیدا ہوئی، ایک شخص خوش اور خرم نظر آ رہا ہے اور بہت وہ
خوش ہو رہا ہے اور کوئی بانٹ رہا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے اس کو لڑکا پیدا بیٹا پیدا ہوا ہوں گا تبھی اتنی خوشیاں منائی جائیں. تو ہر سماج کا آج ہم دیکھتے ہیں یہی حال ہے. ٹھیک. تو بہرحال اس سماج میں جہاں بیٹے سب کچھ اور بیٹیوں کو دفنا دیا جاتا ہے, اتنی بری چیز ہے بیٹے, داماد ہے کہنا بولے تو ایک شرم کی علامت. اس سماج اس سوسائٹی میں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے پیدا اور انتقال ہو, بیٹیوں کا طلاق دیا جانا, آپ کے بچوں کا بالخصوص لڑکوں کا پیدا کا انتقال ہونا, پڑوسیوں کا روز کچرا ڈالا جانا, لوگوں کا آپ کو برا بھلا کہنا, آپ کو سوشل بائیکاٹ میں 3 سال تک پوروں کو الگ کر دیا جانا, یہ معمولی چیزیں نہیں, یاد رکھیے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تسکین کے لیے, تسلی کے لیے, ذہنی سکون و اطمینان کے لیے جیسی ایسی کوئی بڑی تکلیف آتی تھی ایک نعمت عطا کر دیتا تھا فوراً. جیسے کہ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے محبوب چچا, جس نے بڑی اسلام کے خلاف تو نہیں تھے, قبول تو نہیں کیا لیکن خلاف بھی نہیں, بہت سپورٹ کیا, بہت سپورٹ, اتنا کہ 3 سال کے عام بائیکاٹ میں وہ بھی ساتھ کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ٹھیک. تو جو ہے ابو طالب جو تھے یہ اسلام تو نہیں لائے لیکن بہت سپورٹ, اتنے سپورٹ میں تھے کہ اپنے بیٹے علی سے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دی کہ اے علی جو ہے تم اپنے بھائی جو ہے محمد کی بات, مطلب میرے بھتیجے کی بات, محمد کی بات جو ہے تم ماننا, اس لیے کہ وہ سچ ہے. لیکن سماجی پریشر دیکھیے کیا ہوتا ہے, خود ایمان نہیں لایا, اب اندازہ لگائیے. ٹھیک. تو جو ہے تکلیف دی جا رہی تھی اس زمانے میں, اس ستم میں انہوں نے آپ کی مدد کی, انتقال کر جاتا. مشرکین جو ہے خوش ہوتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, بلال رضی اللہ عنہ ایک طرف ہے اور جو ہے سمیہ رضی اللہ عنہا کو جو شہید کیا جا رہا ہے, اور کئی خاندانوں کو جو غلام تھے اور کمزور تھے مالی اعتبار سے, تکلیف جن میں لڑکوں کی مردوں کی کمی تھی, جو عربوں میں طریقہ دبا دیا جاتا تھا, تکلیف دی جا رہی. اسی سماج اسی سوسائٹی کے اندر جو ہے ابو طالب کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کرنا یہ بہت بڑی بات تھی, بہت بڑا سپورٹ تھا. اور اتنا بڑا سپورٹ تھا کہ ان تمام کو تکلیف دی جا رہی تھی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی آنکھ بھی ایک عام زبان میں اٹھا کر نہیں, مطلب جو تکلیفیں دوسروں کو پہنچ رہی تھی اس کے مقابلے میں آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ ابو طالب لیڈر ہے, ایمان تو نہیں لائے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تو نہیں ہے, لیکن پورا سپورٹ ہے, ہاتھ تو نہیں لگا سکتے. یہی وجہ تھی کہ ہاتھ نہیں لگایا. اور جتنی باتیں آتی ہے کہ آپ کا گلا دبایا گیا, آپ کے اوپر اونٹ کی بجڑی رکھ دی گئی, یہ تمام باتیں ان کے انتقال کی بات, تب تک تو کسی نے ہمت نہیں. یہی وجہ تھی. ان کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے ایک ذہنی سپورٹ بھی چاہتے, بڑی محبت تھی. اور والد کے بعد جو ہے اور دادا کی بات انہوں نے ہی پالا, والد کا انتقال کر گئے تھے پہلے, دادا نے وہ کیا, اور دادا کا انتقال بھی 6 سال کی عمر میں ہو گیا. تب سے لے کر انہوں نے کفالت اور مددگار بھی تھے اسلام کے. دوسرا فوراً اس کے بعد جو ہے آپ کی بیوی کا, جو اب تک ایک ہی بیوی تھی, خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. آپ بڑے غمزدہ اور مایوس, ایک طرح سے آپ جو ہے پریشان ہیں. ایک طرف چچا کا سپورٹ جو دین کے لیے مفید تھے, ایک طرف بیوی کا سپورٹ جو گھر سے ایمان والی چیز مدد کرتی. پہلے ایمان والی یاد رکھیں, پہلے ایمان لانے والوں میں یہی فرسٹ جو کسی نے اسلام لایا وہ ایک عورت تھی. پہلا جو اسلام کے لیے شہادت دی وہ بھی ایک عورت تھی. بہرحال تو پہلی تھی, آپ غمزدہ ہوئے, اللہ نے آپ کو معراج کا سفر, معراج اسی وقت ہوئی نا, دونوں کے انتقال کے بعد معراج سفر کرا دیا تاکہ وہ جو غم اور وہ ذہنی تکلیف تھی ہٹ دی, جب غائب کے معاملات آپ دیکھ کر آ جائے. تو اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اب دیکھیے نبی کو تکلیف دی جا رہی ہے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, ایک آیت آ رہی ہے, ایک سورت آ رہی ہے, غم کی سورت. یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا لڑکا انتقال کر گیا, تمہارا بیٹا مر گیا, کوئی مسئلہ نہیں, نہ آتا ہی نہ کل کا سر, ہم نے تم کو خیر کثیر عطا کر دیا نا, کیوں تم غم کر رہے ہو چھوٹی موٹی چیزوں پہ دنیا میں جو کھو رہی ہے. خیر کثیر عطا کر دیا, بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو اے نبی نواز دیا. یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے, دنیا کی نعمتوں کی شکل میں. اور ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لیڈر کہلائے, آپ نے جو ہے ایک ملک کے آپ سربراہ کہلائے, اور جو جس زمین سے آپ کو بے بس اور بے سہارا اور تکلیف دے کر نکالا گیا تھا, اس زمین پر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے واپس غلبے کے ساتھ لایا کہ جو مشرکین اور جو آپ کے دشمن تھے وہ گھٹنے کو بل آ چکے تھے, جن کے پاس منہ کھولنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. مطلب اللہ نے ایسا نوازا کہ انسان جس کو 13 سال تکلیف دے کے اپنے شہر سے نکالا گیا, جب واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو ایک فاتح کی حیثیت سے, اور آج سب خدم اس کے جو ہے گھٹنوں پر آ جاتے ہیں. دیکھیے 10 سال کے اندر اللہ کو دیتا ہے, یہ بھی خیر کثیر. اسی طرح جو ہے دنیا کی نعمتوں کے اعتبار سے جس شخص کو یا جس دین کے لیے قدم رکھنا ممکن نہیں تھا مکہ شہر میں, آج اس دین کی ایک اپنی سلطنت, ایک حکومت اللہ نے آپ کی زندگی میں بنا دی, یہ خیر کثیر. اسی طرح دیگر بہت ساری نعمتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے, صحت کے اعتبار سے, بیویوں کے اعتبار سے,
اولاد میں لڑکیوں کے اعتبار سے دی گئی اور صحابہ کے اعتبار سے جو ساتھی اور دوست دیے گئے یہ بھی خیر کثیر اس میں شامل ہے۔ تو کہا انا اعطینا کل کوثر، آپ ایک اپنے بیٹے کے انتقال پہ جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں آپ غمزدہ کیوں ہوتے ہیں نبی؟ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کیا، بہت کثرت سے خیر عطا کیا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جو مفسرین لیتے ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے، وہ نہر کے اطراف کے بہت سارے حالات، وہ کیسی دکھتی ہے، کیا ہوتی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اس کے اطراف پرندے بھی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ اللہ کے رسول نہر کا پانی تو بڑا اچھا ہوگا، تو کہا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، ٹھیک، بڑی اس کی خصوصیتیں ہیں۔ کہا اس کے اطراف پرندے، تو کہا بہت اچھا منظر ہوگا، تو کہا پرندے کھانے میں ابو بکر بڑے اچھے ہوں گے، اس میں پرندے ہوں گے، وہ ایک نہر ہے جو جنت سے نکلتی ہے، اور اسے کوثر اس لیے کہا گیا کہ اس پہ اتنے پیالے ہیں جن سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کو پلایا جائے گا، اس کے پانی پینے کے بعد انسان کو پھر کبھی پیاس نہیں لگیں گی، وہ جنت میں کھائیں گا بھی پیئیں گا بھی لیکن اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پینے کی، اس کوثر کے پانی پینے کے۔ وہاں اتنے سارے گلاس ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب پینے کے مرتبان ہیں کہ آپ نے فرمایا جیسے آسمان کے ستارے، اتنے مرتبان، اتنے پیالے، اتنے گلاس جس میں آپ خود پلائیں گے۔ اور وہاں آپ فرماتے میرا ممبر لگایا جائے گا اور وہاں میں کھڑا ہوں گا اور پھر لوگ آتے جائیں گے، میں انہیں اب پانی دیتا جاؤں گا، جو اس کا پانی ایک بار پی لیں گا وہ کبھی پھر زندگی میں پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ پیئیں گے لیکن ضرورت نہیں رہے گی، محسوس نہیں ہوگی لیکن پیئیں گے، ایک الگ چیز، مطلب آپ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ رکھتے ہیں اس کو، ایک الگ چیز۔ تو یہ کوثر ہے، تو کہا ہم نے آپ کو حوض کوثر، جس کا پانی پی کر لوگ پیاس محسوس نہیں کریں گے، جس پہ اس کثرت سے لوگ پانی پیئیں گے، جس کی وجہ سے کوثر اسے، اس کثرت سے پیالے ہیں اور ہر ایک انسان کو ایک پیالہ، اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں سمجھتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ٹریلینز آف سٹار، صرف ایک ایک چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز، ٹریلینز، اتنے اس کے پیالے، اسی وجہ سے کوثر کا۔ تو ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ حوض کوثر کا جو واقعہ صحیح مسلم میں آتا ہے، آپ نے فرماتے میرا ممبر لایا جائے گا، میں کھڑا ہوں گا، لوگ آ رہے ہوں گے، میں پانی پلا رہا ہوں گا، اور کچھ لوگ آ رہے ہوں گے تو انہیں دھکے دے کر پیچھے کیا جائے گا، میں کہوں گا فرشتوں یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو، انہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپ سب کہیں گے کیا کیا؟ وہ کہیں گے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین میں بدعتیں ایجاد کی۔ بدعت مطلب نئے نئے کام کیے، نئے نئے اعمال کیے جو آپ نے نہیں بتائے تھے۔ آپ سب کہیں گے سحقاً، دور لے جاؤ، میں نظر دور لے جاؤ، اس لیے کہ میرے جانے کے بعد یہ کیا کے ساتھ تو بدعتی لوگ اس حوض کوثر پہ سے پانی نہیں۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہیں، اسی لیے آپ کو کہا جائے گا آپ کو پتہ نہیں کیا کیا گیا، لیکن یہاں لوگ ایک چیز لاتے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پتا ہوگا کہ میری امتی ہے نا، تو یاد رکھیے یہ تو آپ کو بتایا جائے گا اور ہر امت پہچانی جائیں گی۔ کچھ روایتوں میں آتا ہر کسی کے پیچھے جھنڈے ہوں گے، فلیگز ہوں گے جس سے پہچانے جائیں گے کون ہے۔ یہ تو کوئی ناممکن بات نہیں کہ اللہ کے رسول پہچان لیں گے، تمام انبیاء پہچان لیں گے اپنی امت کو، ہر امت ایک جھنڈے تلے ہوں گے، فلیگز ہوں گے ان کے، وہ کیسے واللہ والے پہچانے جائیں گے، سمجھ رہے؟ یہ تو آپ کو بتایا جائے گا لیکن آپ کو پتا نہیں ہوگا امت نے کیا کیا، اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ تو یہاں پتا چلا اس خیر کثیر کو اگر حاصل کرنا ہے ایک امتی کو تو اسے چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں بدعت ایجاد نہ کرے، ورنہ حوض کوثر پہ پیچھے کر دیا جائے گا، عام الفاظ میں تو ہکال دیا، اور اسے پانی نصیب نہیں ہوگا۔ تو جو جام کوثر پینا چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ سے تو اسے چاہیے کہ اپنے نبی کے طریقے پہ ساری زندگی، اور اس میں کوئی چیز نہ کمی کرے نہ کسی چیز کا اضافہ کرے، ورنہ اس حوض کوثر پہ سے اسے نکال دیا۔ تو کہا انا اعطینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر حوض کوثر عطا کیا، اور دونوں باتیں درست ہیں، اس لیے کہ حوض کوثر خود ایک خیر کثیر کا حصہ بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ خیر کا حصہ، دنیا میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے خیر ہم نے آپ کو عطا فرمایا، اور آخرت دیکھیے صحابہ خود ایک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خیر کثیر جو عطا کیا تھا اس کی ایک علامت ہو سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین کی تعداد 11 یا 12 آتی۔ آپ سے خود فرماتے ہیں کچھ انبیاء ایسے ہیں روز قیامت جو اکیلے آ جائیں، ایک بھی فالوور، ایک بھی ماننے والا ہے، کچھ کے پیچھے 2 ہوں گے، ایک ہوں گے پیچھے 2، کچھ کے پاس 80 ہوں گے، اتنے ہوں گے، اور میں دیکھوں گا بنی اسرائیل بہت تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری قوم اس سے زیادہ۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے اولادیں پیدا کرو، اس لیے کہ میں اس روز جو ہے تمہاری تعداد پر فخر، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے، تو یہاں
انبیاؤں کی حالات دیکھیے کہ ایک بھی نہیں، ایک ہے، دو ہے، 30 40 50 100 80 ہے نا۔ بنی اسرائیل سیکنڈ ٹو امت محمدیہ ہونے والی، نیکسٹ ہوں گی، اس لیے آپ نے کہا امید ہے میری امت جو ہے سب سے زیادہ ہوں گی، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دی تعداد کے اعتبار سے۔ تو دیکھیے صحابہ کی تعداد دیکھیے، کچھ انبیاؤں کو تو ایک بھی نہیں ملا ہے صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ ساتھی کو کہتے ہیں، یاد رکھیے اصحاب جو ہے ساتھی کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تلامید اسٹوڈنٹ نہیں تھے، یہ ساتھی، اور ساتھی جنرلی کیلیبر کا ہوتا ہے بہت، اسی لیے اس کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی ساتھی نہیں کہیں گے آپ، دو اسٹوڈنٹس کو ساتھی کہا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے اصحاب کہا گیا اس لیے کہ اللہ نے ان کو تیار کیا گیا، اللہ نے تیار کیا تھا، اور اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ صحابہ کی مثال توریت اور انجیل میں بھی اللہ نے دی۔ تو گویا صحابہ بھی چوزن پیپل تھے، سلیکٹڈ پیپل تھے، چنے ہوئے لوگ تھے۔ بہرحال تو یہ بھی خیر کثیر، تو بہت ساری باتیں، لیکن خیر کثیر سے مراد کچھ بھی خیر جو اللہ نے دیا، اور حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے، چونکہ حوض اور کوثر بھی خیر کثیر کی ایک ایگزامپل یا مثال یہ یاد رکھیں۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر عطا کیا، حوض کوثر عطا کیا۔ فصل لربک وانحر، تو آپ کیا کیجیے، نماز قائم، آپ کیا کیجیے، جو ہے رب کے لیے جو ہے نماز پڑھیے، بڑائی بیان کیجیے، نماز قائم کیجیے۔ وانحر، اور کیا کیجیے اس کے ساتھ، قربانی کی، نہر کہتے ہیں اونٹ۔ تو آپ جو ہے نماز قائم کریں اور قربانی اے نبی جو ہے اللہ کے لیے دیتے رہے۔ گویا اس سے ایک بات پتہ چل رہی وہ یہ ہے کہ ایک آیت میں تو کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، خیر کثیر عطا کرنے کے بعد دوسری آیت کیا بول رہی ہے کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ نماز قائم کرنا اور قربانی دینا یہ ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے جو اللہ مختلف نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں بالکل واضح طور سے کہا گیا کہ آپ نماز قائم کیجیے اور کیا کیجیے، ساتھ جو قربانی دیجیے۔ مطلب نماز قائم، پہلے تو کہا خیر کثیر دیا، فوراً کہا نماز قائم کیجیے اور قربانی، مطلب گویا نماز اور قربانی ایک طرح سے شکرانہ ہوتا ہے کسی عمل کے بدلے یا کسی چیز کے بدلے جو اللہ ہمیں جو ہے عطا کرتا ہے۔ تو اللہ جو چیز عطا کرتا ہے یہ ایک طرح سے اس کا بدلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات کو ہم بھی ذہن میں رکھیں، اللہ نے کسی بھی قسم کا ہمیں خیر دیا تو نماز ایک بڑی بہترین چیز ہے اس خیر کے لیے شکرانہ ادا کرنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ فلاں فلاں چیز۔ اور قربانی دینا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، قربانی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو، جس کو عام زبان میں بقرعید، 10 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرنے، نہر خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو بہت محبوب عمل ہے قربانی، کہ اللہ ہم جانور کی قربانی دے کے اعلان کرتے ہیں کہ وقت آنے پر ہر چیز تیری راہ میں ہم قربان کر دیں گے، اعلان۔ تو یہاں کہا کہ فصل لربک، تو نماز قائم کی۔ تو گویا دیکھیے اشارہ ہو گیا کہ اگر اللہ بھی ہمیں کوئی نعمت شکر دے تو ہم کیا کریں، نماز قائم کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خبر پہنچتی اچھی آپ سجدے میں گر جاتے، کوئی مصیبت آتی، کوئی آندھی آتی، کوئی طوفان آتا، کوئی پریشانی ہوتی، آپ مسجد کی طرف بھاگتے، مطلب نماز پڑھتے۔ خوشخبری آئی تو نماز، سجدے میں گرنا، مصیبت آئی تو نماز، نماز دونوں کے لیے حیات ہے۔ اور اللہ نے اس بات کو سورہ بقرہ میں فرمایا، بیان بھی کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا ہے ہم کو یاد ہے۔ تو یہاں شکرانہ بھی ہے نماز، حاجت کے لیے دعائی ہے نماز، دعا کی ایک قسم ہے نماز، اللہ کا ایک فریضہ فرض کردہ ایک حکم بھی ہے نماز، بہت ساری چیزیں نماز ہے۔ نماز کے اتنے فوائد ہے کہ ہم گنتے جائیں تو ممکن نہیں یاد رکھی کہ ہم ایک جگہ جمع کریں، اتنے فوائد۔ بہرحال یہاں کا فصل لربک وانحر، کہ آپ جو ہے نبی نماز قائم کی اور قربانی دیجیے اپنے رب کے۔ تو یہاں قربانی کا حکم دیا گیا، نماز کا حکم دیا۔ ہم بھی جب بھی اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا کرے تو ہم بھی قربانی دیں، نماز پڑھے اور قربانی دیں۔ تو کہا فصل، تو نماز قائم کرے، وانحر، اور قربانی دے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ نماز اور قربانی دو ایسے اعمال ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبیوں کہا جا رہا ہے اے نبی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یہ دونوں اعمال خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے۔ تو آپ کہیں گے ایسا کون ہے جو اللہ کے لیے نہیں کرتا ہے؟ میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں، اتنا وقت نہیں کہ غیر اللہ کے لیے بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے لیے کبھی دیکھنا ہے تو کسی جگہ جا کے دیکھ لیجیے، جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اپنے اپنے معبود کھڑے کر لیے ان لوگوں کو دیکھیے۔ آپ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کیسی مختلف عبادتیں کر رہے ہیں، کہ قبلہ تو ایک طرف آپ کو دکھیں گا، نماز دوسری سمت میں لوگ پڑھتے ہیں بہت سارے۔ دیکھیے آپ کہیں جیسی مقامات ہیں جن کو لوگوں نے درگاہ کا نام دے دیا، اور وہاں قبلہ تو ہے پیر کی طرف، نماز ہو رہی ہے درگاہ کی طرف۔ کئی مقامات ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں تو انگنت کہ نماز کے لیے قبلہ انہوں نے اس درگاہ کو بنا لیا، جبکہ قبلہ اس کے الٹے سے سائیڈ میں یا ادھر سائیڈ میں۔ فصل لربک، نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔
جیسے بتایا گیا، یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ تو فصلی ربک وانحر، نماز قائم کیجیے، قربانی دی، اور قربانی صرف کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ قربانی غیر، چلو نماز تو بہت کم دکھیں گے آپ کو غیر اللہ کے لیے، قربانی تو غیر اللہ کے لیے اتنے دھڑلے سے لوگ پڑھ رہے ہیں، کسی کو انتہا نہیں۔ غیر اللہ کے لیے قربانی، گھر میں ایک بکرا گھس گیا، آ کر گھر میں اناج کھا رہا ہے، گھر کے جو جھاڑ بڑی محنت سے لگا ہے اسے کھا رہا ہے، لیکن اگر اس کو ہکالنا بھی تو لوگ اس کو بولتے چلو ادھر جاؤ، چلو ادھر جاؤ۔ ارے کیوں؟ دوسری بکریوں کو تو آپ مارتے، دوسرے بکروں کو تو آپ ٹانگ توڑ دیتے۔ نہیں، فلاں بابا کا بکرا، اس کو نہیں کر سکتے۔ گویا وہ چھوڑا ہوا بکرا صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسا ہے کہ بس جہاں چاہے چرے۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا ایک معجزہ دکھاؤ، کیا؟ پتھر میں سے اونٹنی نکال۔ صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا دیکھو اونٹنی تو نکل آئیں گی، لیکن پھر اللہ جو کنڈیشن دیں گا اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اللہ تو صحیح، اللہ کا حکم، صالح علیہ السلام نے حکم دیا چٹان کو، اونٹنی نکل آئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا اس اونٹنی کو کسی بھی جگہ چرنے سے نہیں روکا جائے گا، کھیت میں جائے، کھلیان میں جائے، گھر میں جائے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو کہا نہیں اس کے ساتھ بچہ بھی چاہیے، تو بچہ بھی لو، دودھ دینے والی بھی لو، چلو اب اس بچے کو اور اس اونٹنی کو کوئی ستائیں گا نہیں۔ قوم نے کیا کیا؟ اس کے پیر کاٹ دیے اور اس کو ختم کیا، پھر اللہ کا عذاب آیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو گویا یہ ہمارے بکرے جو فلاں لوگوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، گویا وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی بن جاتے ہیں پورے کے پورے۔ ہے نہیں ہے غیر اللہ کے نام پہ قربانی، کندوریوں کے نام پر یہ قربانیاں ہو رہی ہمارے علاقوں کے اندر، کہ ایک بکرا، ایک گائے، ایک بیل کسی کے نام سے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، ایک عمر کو پہنچتا ہے جس عمر میں ان کے نزدیک 1 سال 2 سال منت ہوتی ہے، وہ پوری ہونے کے بعد اسے سنبھالتے ہیں، پالا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، سارا محلہ کھلا رہا، ہر کوئی احترام کر رہا، کوئی اس کو سلام کر رہا، کوئی اس کو ہاتھ لگا رہا، اور پھر اس کو ایک مخصوص وقت میں لے جایا جاتا ہے۔ 11 لوگ، 21 لوگ، 31 لوگ، 41 لوگ، 51 لوگ، 251 لوگ، بڑا جانور ہو تو سب جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس جانور کو ایک فلاں مقام پہ لے جا کر ذبح کیا جاتا ہے اور سب کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی۔ ارے نہیں بھائی آپ نے غلط سمجھ لیا، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم لے جا کر اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، دلیل بہت صحیح ہے، اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کہ اللہ کے رسول کہ میں ایک فلاں مقام پر، یہ فتح مکہ کی بات ہے، جب شرک ختم ہو رہا تھا، بت مٹا دیے جا رہے تھے، لوگ ایمان میں آ رہے، میں ایک مقام پہ قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس مقام پہ دور جہالت میں کوئی بت خانہ تھا؟ تو کہا نہیں۔ کیا دور جہالت میں مشرکین وہاں قربانی کیا کرتے؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر کر لیں، ان کی ایک نظر تھی، منت تھی کہ فلاں مقام پہ قربانی کرو، تو اللہ کے رسول نے سیدھے نہیں کہا یہاں کر لو۔ کیا اس مقام پہ کوئی بت خانہ تھا؟ مطلب اب تو توڑ دیا گیا ہوگا لیکن تھا؟ تو کہا نہیں بت خانہ نہیں تھا۔ کہا کیا وہاں دور جہالت میں مشرکین ذبح کرتے تھے؟ چلو بت تو نہیں تھا لیکن کیا مشرکین کا طریقہ تھا ذبح کرنا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا پھر ذبح کر۔ آج آپ جہاں جا کر یہ کریں ہم اللہ کے نام سے قربانی دیتے ہیں، نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ یہ تو اللہ کا نام تو خالی بسم اللہ ذبح کرے، نسبت اس بکرے کو اگر میں کہوں کہ یہاں لا کے کاٹ دیجیے ہمارے IRC میں، تو آپ کاٹیں گے؟ نہیں، تو نسبت، ہاں مسئلہ وہی تو ہے، پھر نام اللہ کا ہے، نسبت کسی اور سے ہے، خوش کرنا کسی اور کو مراد ہے، پھر آپ کہہ رہے نہیں اللہ کے نام سے تو ہو ہی رہا ہے بھائی، میں کہاں ہوگا وہ تو میں اس کے خلاف کہاں ہوں، لیکن آپ نسبت خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ وہ غیر اللہ، یہی تو ہے۔ اس صحابی کو اللہ سے نجات نہیں تھی۔ قربانی ایک بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیے، کبھی بھی اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہم کبھی نہ کریں۔ صرف اللہ کا نام لینا کافی نہیں ہے، قربانی کو اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس نیت سے کیا، وہ بھی ضروری ہے نا۔ بہت سے لوگ قربانیاں کرتے ہیں بلی کی نیت سے، مثالیں دوں، بلی کی نیت سے قربانی، آپ نے نئی گاڑی خریدی، آپ قربان کرنا چاہتے اللہ، آپ نے ایک جانور کو قربان کیا، قربان کر کے اٹھا کر پھینک دیا، کھاتے نہیں اس جانور کو، مرغا ہوتا ہے کبھی، مرغی ہوتی ہے کبھی، بکرے کا بچہ لاتے ذبح کر کے پھینک دیتے، کیا ہے یہ قربانی؟ تو وہ جانور ہے اس کو ذبح کر کے ہم کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوا جانور، وہ حلال ہے نا، یہاں پھینک دیا جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں۔ ایک انڈا رکھ دیا اس پہ سے گاڑی چلا دی، قربانی ہوئی نا انڈے کی، لیکن یہ آپ دیکھیے یہ طریقہ اللہ کے رسول، یہ کہتے ہیں بلی، بلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں، وہ اپنے معبودوں کو، بتوں کو یا علاقائی جنوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز ذبح کر کے چھوڑ دی جاتی ہے، جس کا خون وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی لاش وہیں چھوڑ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا خون چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کو وہیں مرتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یہ ہے بلی، یہ قربانی نہیں۔ اور اسلام میں بلی کا تصور نہیں، قربانی کا، اس لیے کہ اسلام میں